إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله رواه الترمذی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه ابو داود. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ صرف دین اسلام کے مطابق کیے گئے اعمال کو قبول کرے گا. یہاں تک کہ اگر نماز جو ایک عظیم عبادت ہے، توحید کی عملی شکل ہے، سارے اخلاص للہیت نیتوں کی اصلاح کے باوجود اگر شریعت کے حکم کے خلاف ہے، رد کر دیا جائے گا. یعنی یہاں پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو قبول نہیں کیا جاتا. ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو دیکھا کہ بکری ذبح ہو چکی ہے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پڑوسی غریب اور نادار ہیں، اور میں نے چاہا کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو گوشت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک شأۃ لحم، وہ صرف گوشت والی بکری ہے، قربانی نہیں ہے. جو شخص ہمارے ساتھ نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرے، اس نے دراصل عید الاضحیٰ کو پا لیا، اس نے قربانی کی سنت کے مطابق عمل کیا. یہاں ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں بھی جو حکم دیا گیا ہے، جیسے بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے. اللہ نے صاف کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ.
جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طور طریقے اور دین کو اپنانے یا ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ملاوٹ نہیں ہے، مکسنگ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ بھی خوش رہے، اللہ کے علاوہ دیگر لوگ بھی خوش رہیں، نہیں، یہاں صرف للہیت ہے، صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، سارے عمل سارے معاملات صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اسی کو توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم شعر پڑھتے ہیں نا، مصرع، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وہ دنیا کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں کون کیا آتا ہے وہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم یہ بھی چاہیں اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، غیر اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک کشتی کے پر سواری کرنا ہے، دو کشتیوں کے پر نہیں۔ اور عربی کا مشہور محاورہ بھی ہے کہ جو شخص دو کشتیوں کے پر سوار ہوتا ہے شق دبرا، تو اس کی ٹانگ چر جاتی ہے، بچتا نہیں ہے، سلامت نہیں رہتا۔ اور اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہر کسی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا، دنیا میں چاہے یہودیت کی بات کیجئے، عیسائیت کی بات کیجئے، ہندوازم کی، بودھزم، کسی بھی مذہب اور دھرموں کی بات کیجئے، یہ دوسرے لوگوں کو برابر قبول کر لیتے ہیں اسلام کے علاوہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی مذہب کو قبول نہیں کرتا، وہ صاف کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سارے مذاہب سچے ہیں، ہر دھرم سچائی کا راستہ بتاتا ہے، نہیں، وہ صاف کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ ارے بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہم اسلام کے نام لیوا، جس کی حقانیت آج غیر مسلم تسلیم کرتا ہے، جس کے بارے میں اغیار کے بیانات آتے ہیں، وہ ہمارے تہوار، ہمارے معاملات، ہماری زکوٰۃ، ہماری نماز، ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم اپنے دھرموں کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی خرابیاں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نری جہالت اور اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا یا اللہ کا خوف دل میں نہ ہونا، غیروں کا ڈر دل میں بس جانا ہے۔ ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، قربانی انہی کی یادگار کہ پوری قوم، پوری بستی سے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے لیے جھگڑا مول لے لیا۔ یہاں ہم معمولی باتوں کے پر کمپرمائز، عقیدے اور دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ انسانیت ایک الگ چیز ہے، مانوتا الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو پانی پلائیں، کسی کی ہیلپ کریں، مدد کریں، یہ سب اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ سماجی خدمت خلق کو اسلام بڑھاوا دیتا ہے۔ لیکن جہاں عبادات، دین کا اور ہمارے دھرموں کا معاملہ آئے گا، وہاں کمپرمائز نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم کمپرمائز کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس چیزوں کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ کام کیجئے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اسے مانیں گے، آپ بھی ایک کام کیجئے کہ آپ ہمارے معبودوں کو ماننے لگ جائیے۔ قرآن مجید نے سورہ کافرون نازل کر دی، لا اعبد ما تعبدون، صاف کہہ دیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، کروں گا بھی نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان دوسروں کے تہواروں میں شرکت کرتا ہے،
اگر دیوالی آ جائے تو ہمارے بچے یہ ہماری تربیت نہ کرنے کا نتیجہ، یہ باپ کی بھی ذمہ داری، ماں کی بھی ذمہ داری، بھائیوں کی بھی ذمہ داری، ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، اور یہ فضول خرچی بھی ہے۔ فضول خرچی کے علاوہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کے پر اثر ڈالتا ہے کہ دیگر مذاہب کی تعلیمات، دیگر مذاہب کے تہوار وہ بھی اپنی جگہ پر برحق ہے، اس کو بھی منایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف پھلجڑیاں پٹاخے نہیں ہیں، یہ عقیدے کی سودے بازی ہے، اور اسلام میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں۔ بچوں کو شروع سے سکھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی جو روایت ہے، اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے 9-10 سال کی عمر ہے، تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ یاد رکھ، جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگ، تجھے ہر جگہ اللہ کی مدد نظر آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر پوری امت بالفرض جمع ہو جائے، پوری امت تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے اور سب مل کر تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کی بات کریں تو اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ تمہاری تقدیر کے اندر جتنا ہے اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر بالفرض پوری امت جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی سارے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پوری امت جمع ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیا کیا؟ آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے گلے گلزار بنا دیا۔ یہ اللہ کے لیے اگر آپ لڑنا سیکھیں گے، اس کا نتیجہ اللہ اپنی طرف سے ظاہر کرے گا، وہ نظام کائنات کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے گلے گلزار بنایا، تو یہ ایمانی کیفیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر رہے جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ افسوس ہوتا ہے کوئی غیر مسلم عید الاضحیٰ کے موقع کے پر جانور لا کر اس کی قربانی نہیں کرتا، عید کے موقع کے پر کوئی روزے نہیں رکھے گا، نہ ہماری عیدوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کے عقیدے، ان کی فکر کو اور ان کی آستھا کو ماننا شروع کر دیے ہیں۔ بچپن سے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتی ہے۔ اسلام ہمیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ غیر مسلموں سے تجارت کریں، بزنس کریں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ آپ ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، حکم ہے اپنی اچھی تجارت کے ذریعے انہیں اسلام کی طرف راغب کیجئے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دیجئے، کسی موقع کے پر ضرورت پڑ جائے انہیں اسلام کی تعلیم بتانے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد دیکھیں نتیجہ کیا ہے۔ ہم اپنی چھاپ، اپنے اثرات دوسرے لوگوں کے پر چھوڑیں، یہ نہیں کہ ان کے اثرات قبول کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ان ساری چیزوں کی تعلیم دی، اور یہی چیز جب آگے آتی ہے تو جوانی اور آگے چل کر زندگی کے آخر مرحلے تک ذہن و دماغ کردار کے اندر بسی ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل دے دیے، آزاد ہو گئے۔ جب ان بچوں کو حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں سنایا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جائیں گے، نبی کی سیرت نہیں بتائی جائے گی، اصحاب کرام کے واقعات نہیں سنائے جائیں گے، تو کیسے ان کی زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگا؟ کیسے وہ اپنے آپ کو اس کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے؟ بچہ موم کی طرح ہوتا ہے، جیسے جس سانچے میں آپ ڈھالنا چاہے اسی میں ڈھل جائے گا۔ تو آپ اگر انہیں موبائل دے کر آزاد چھوڑ رہے ہیں، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کی دنیا کے پر آپ اچھی چیز بھی دیکھنے جائیں اس کے ساتھ خرابیاں جڑی ہوئی ہیں، وہاں پر کون سی چیز ہے جو تمہیں ان خرابیوں سے دور رکھ سکتی ہے؟ وہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں۔ واعظ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے یہ بات یاد رکھنا
کہ اگر تو نے کوئی خطا کوئی غلطی کی، عام طور سے بچوں کے ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم چھپ کر تنہائی میں کوئی ایسی جگہ جہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی غلط کام کرے گناہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، میرے بیٹے یاد رکھنا اگر تو نے کسی چٹان کے اندر گفا کے اندر جہاں پر کسی انٹری نہیں ہو سکتی وہاں جا کر بھی گناہ کرے گا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آسمان کی بلندی میں ہو زمین کے اندر ہو، اللہ اس گناہ کو تیری اس خطا کو تیرے سامنے لا کر پیش کرے گا۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ یہ بات بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے یہاں پر پرانا دور تھا جہاں پر مائیں اور خاص طور سے بڑی عمروں کی عورتیں دادی اماں بچوں کو جو کہانیاں سنایا کرتی تھی واقعات، اس کے اثرات بچوں کے ذہن و دماغ ان کے کردار کے پر ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ماں یہ سمجھتی ہیں ماڈرن دور ہے، بچے ہمیں تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں دے دیا اور یہ اپنے موبائل کے اندر مگن ہو گئی، تو پھر وہی چیزیں سامنے آئے گی۔ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے یہی چیزیں معمولی جرائم آگے چل کر بڑے بڑے جرائم کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ بچے ایسی خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں، ایسے جرائم کر رہے ہیں کہ بڑوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ آج نیٹ وہ ساری چیزیں ہم کو بتا رہا ہے، موبائل وہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے۔ بچے ہمارے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، اسلامی ماحول اسلامی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے کردار ان کی سوچ ان کی فکر کون ڈیولپ کر رہا ہے، ان کے ذہن و دماغ ان کے کردار ان کے اخلاق کے پر اپنے اثرات کون چھوڑ رہا ہے۔ آج وہ لوگ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، قرآن مجید نے ہمارے دشمن کے تعلق سے کہا تھا کہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ تو یہ شیطان کے بارے میں ہے، اور یہ شیاطین الجن ہیں۔ شیاطین الانس کون ہوتے ہیں؟ انسانوں کے اندر شیاطین، یہ وہی شیاطین ہیں جو نیٹ کے ذریعے اور بہت ساری سائٹس کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے پر چھا رہے ہیں، ان کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہ اپنی باتیں اپنے خیالات سب ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ایک بڑا حادثہ پیش آیا، بچوں کو کیسے پتا؟ یہ وہی موبائل کی خرابیاں ہیں، موبائل کی خرابیاں۔ دو بچوں کا جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کے بعد دوسرے بچے نے جس سے جھگڑا ہوا تھا بلیڈ لے کر اس کے پیر کی اس نس کو کاٹ دیا جس کے پر انسان ٹکا ہوتا ہے۔ اب بتائیے ایک چھوٹے سے بچے کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ کیسے اسے پتا لگا کہ بلیڈ کہاں مارنا ہے، کس نس کو کاٹنا ہے؟ یہ سارے جرائم، یہ خرابیاں دراصل موبائل کے فتنے کے ذریعے ہمارے ذہن و دماغ ہمارے بچوں کے اخلاق اور کردار کے پر حاوی ہوتے جا رہی ہے۔ بچوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانیاں کیوں ہیں؟ ذرا سی بات کے پر بھڑک اٹھنا، غصہ دکھانا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا بچے اپنے آپ غصہ کریں گے؟ اپنے آپ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف زبان استعمال کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل موبائل کے گیمز اور دیگر کلپس کے ذریعے بچوں کے ذہن و دماغ کے پر وہ چیز چھوڑی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر جو ویڈیو کی شکل فلمیں اختیار کرتی ہیں، فوٹوز بنائے جاتے ہیں ویڈیو کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر 45 فوٹیج ہوتے ہیں۔ انہی کو جب کھینچا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ ویڈیو ہے اور اسی سے ویڈیوگرافی ہوتی ہے۔ تو جو کارٹون اور اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس میں 44 فوٹیج وہ ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں، 44 فوٹیج وہ ہوتے ہیں جو دکھائی پڑتے ہیں، اور 45ویں نمبر کے پر جو تصویر ہوتی ہے وہ شیطان کی یا کوئی ایسی خراب چیز کی ہوتی ہے جو دکھائی نہیں پڑتی ہے، لیکن ہمارے تحت شعور میں بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر اپنا اثر ڈالتی ہے۔
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، بددماغ ہوتے ہیں، ذرا سی بات کے پر بھڑکنا، غصہ دکھانا، یہ سب اسی کے اثرات، ان کے اخلاق کے پر، ان کے کردار کے پر، غلط کاموں کی طرف راغب کرنا، سب اسی فوٹیج کا کام ہوتا ہے۔ سوچئے کہ شیاطین الانس والجن، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں کے شیاطین اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمارے بچوں کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے۔ بچپن سے عقیدے، دین اور اسلام کی اتنی اہمیت، لیکن ہم اب اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں نہیں ملتی، بتائیے ہم کیا کر رہے ہوتے؟ کہیں کسی درگاہ کے پر پڑے ہوتے، کہیں کسی بت کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، کہیں کسی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہوتے، کہیں کسی کے نام کا چڑھاوا چڑھا رہے ہوتے۔ یہ ساری اخلاقیات، یہ ساری اچھائیاں جو دین اسلام کی بنیاد کے پر ہمیں ملی ہے، ملتی نہیں ملتی۔ آج بھی کتنے علاقے ایسے ہندوستان کے جہاں ایک عورت کے ساتھ اس کا شوہر، اس کا دیور، اس کا سسر سب تعلقات قائم کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ہمیں غیرت سکھائی گئی، اچھائیاں سکھائی گئی، اور ہم ہی اسی کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیم، ان سی چیزوں کو اپنائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف میسج ہے کہ اسلام کے اندر وہ اچھائیاں نہیں ہیں، تبھی تو ہم تمہاری چیزوں کو، تمہارے معاملات کو اور تمہاری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک بہت اہم مسئلہ، آج 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر، اس رات کے آنے کے بعد نئے سال کی جو آمد ہے، ہمارے یہاں پر اس سن کا کوئی تصور نہیں۔ جو کیلنڈر وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ صرف یہاں ملکی ضرورت کے تحت ہے کہ سارے کاروبار چونکہ اسی سے منسلک ہے، ورنہ ہمارا اپنا جو سال ہے وہ اسلامی ہجری سال ہے جو ہجرت سے منسلک ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی یادگار ہے اور بہت بڑی کہانی ہے جو ہمارے لیے سبق رکھتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی قوم کو مٹا بھی دیا جائے اور باطل یہ سمجھے کہ ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا، وہ دوبارہ کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو مکہ سے کھدیڑ کیا گیا، پوری پراپرٹی کو ضبط کر لیا گیا، مال کو چھین لیا گیا، اصحاب کرام نے رشتہ داروں کی، دوست و احباب کی، ہر چیز کی قربانی دی۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد صرف ایمان کو بچا کر لے کر آ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اسی ایمان کی بنیاد کے پر اللہ نے دنیا میں ان لوگوں کو غلبہ دیا۔ تو اصل پاور ایمان کی پاور ہے۔ یہ پاور اگر ہمارے اندر ہے تو دنیا کے سارے اسباب چھین بھی لیے جائیں تو ہم دنیا میں قائم رہیں گے، کبھی مٹ نہیں سکتے، اور اس سے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو اپنی اصل پاور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہی ہماری روح ہے، یہی ہماری طاقت ہے، یہی ہماری قوت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے بارے میں کہا تھا، لا عز لنا الا بالاسلام، اگر ہمیں عزت چاہیے تو وہ صرف اسلام کی بنیاد کے پر ملے گی۔ اگر ہم نے غیر اسلام سے عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی کے تہوار کو بنا کر، کسی کے تہوار میں شرکت کر کے، یا غیروں کی مشابہت اختیار کر کے، تو عزت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا، عزت صرف اسلام کی بنیاد کے پر ہے، باقی کہیں پر عزت نہیں ہے۔ آج آپ حیرت ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے سعودی عرب کے خلاف باتیں کہیں، ذرا غور تو کیجئے گا۔ ہندوستان میں آج مسلمان کتنے ہیں؟ 20 سے 25 کروڑ، 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ آج اتنے کروڑ مسلمان ہونے کے بعد کیا ہمارا کوئی مکھیہ منتری بنا؟ نہیں۔ پی ایم کی بات چھوڑ دیجئے گا، ہم نے اپنی قیادت کو منوایا ہی نہیں، اپنی طاقت کو منوایا ہی نہیں، اپنی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، جہاں 3 کروڑ مسلمان پوری دنیا سے اپنی بات منواتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں امریکہ اسرائیل کی، حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا میں اسرائیل اور امریکہ جتنا سعودی سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج جو سعودی کے دشمن ہے وہ اسلام کے دشمن ہے، اس لیے کہ سعودی عرب کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو عقیدے کی برکتیں ہیں، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی قبریں ہوں، مزاریں ہوں،
لوگ اس کی عبادت کریں. یہ تو زمزم کے ایک ایک گلاس کے پر اگر ان کو اختیار دے دیا جائے تو چارج لگا دیں گے. جو کروڑوں روپے روزانہ اربوں روپے حجاج کرام کے پر صرف زمزم کے گلاس کے پر خرچ کرتا ہے. دیگر باتیں تو چھوڑی دیجئے. عقیدے کی 5 بنیادیں ایمان جس کے پر قائم ہے, جس سے مسلمان پہچانے جاتے, اسلام پہچانا جاتا ہے, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ان 5 چیزوں کے پر دنیا کا کون سا مسلمان سب سے زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہے؟ صرف سعودی عرب. وہاں کے جیسا آپ کو عقیدہ نہیں ملے گا. نماز, کوئی گاڑی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جسے مصلی نہ ہو, دیگر چیزیں نہ ہو چلے گا, مصلی برابر ہوگا. جہاں نماز کا وقت ہوا گاڑی روکتے ہیں, وہاں نماز ادا کرتے ہیں. روزہ آپ کو پتا ہے بچے روزہ رکھتے ہیں. حج عمرہ, وہاں کا ایک ایک بچہ حاجی ہوتا ہے, ایک ایک بچہ عمرہ کرنے والا ہوتا ہے. زکوٰۃ تو ہر کوئی جانتا ہے, ان کے زکوٰۃ کے پر آج پوری دنیا پل رہی ہے. یہ مدارس, یہ مساجد اور دنیا میں جتنے رفاہی کام آج اسی کی مرہون منت ہے. آج یورپ کے بارے میں لوگ سنتے ہیں کہ 700% تیزی سے مسلمان بڑھ رہے ہیں. کون کام کر رہا ہے؟ اپنے آپ بن رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت وہاں جا کر کام کر رہی ہے یا جماعت اسلامی کام کر رہی ہے؟ کون کام کر رہا ہے؟ کون ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ سعودی عرب ہے, کویت ہے. آپ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے. تو یہ صرف توحید کی بنیاد کے پر حسد اور جلن ہے. وہ 3 کروڑ ہو کر پوری دنیا سے اپنی بات منواتے ہیں. سعودی ایئر لائنز کے بارے میں آپ کو پتا ہے, امریکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہمارے ملک میں اپنی سروس دینا ہے تو اپنی ایئر لائنز کے اندر آپ کو شراب دینا ہوگا, نہیں تو آپ ہمارے ہاں اپنی ایئر لائنز کی سروس جاری نہیں رکھ سکتے. کہا کہ ٹھیک ہے, نہیں رکھیں گے. مجبور ہو کر ان لوگوں کو ماننا پڑا. اقوام متحدہ میں ان لوگوں کے لباس کے پر اعتراض ہوا, باہر نکل گئے. کہا کہ اگر تمہیں قبول کرنا ہے تو اسی لباس کے ساتھ ہمیں قبول کرنا ہوگا, ورنہ ہم آئیں گے نہیں. ماننا پڑا. پوری دنیا سے اپنی بات منواتے ہیں, ہم اپنے ملک میں اپنی بات نہیں منوا پاتے. وہ امریکہ کو اپنے سامنے جھکاتے, روس کو جھکاتے ہیں. آج ٹیکنالوجی کی بات, سینکڑوں بلکہ کئی 100 کی تعداد میں فیکٹریاں ہیں. آج جتنی طاقت ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر سعودی عرب کو حاصل ہے, شاید کسی ملک کو حاصل ہو. 3 کروڑ ہونے کے بعد آج پوری دنیا کے پر چھائے ہوئے ہیں. آج دنیا کا ہر ملک کو چاہتا ہے کہ تجارت سعودی عرب سے کرے, تعلقات اس کے بہتر سے بہتر سعودی عرب سے ہوں. کیوں چاہتا ہے؟ آج دنیا اس کی طاقت کو, قوت کو تسلیم کر رہی ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بولنے پھبتیوں کے کسنے کی وجہ سے وہ پست ہو جائے گا. اللہ نے جو عزت ادا کی ہے صرف دین کی بنیاد کے پر. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا, لا عز لنا الا بالاسلام, عزت صرف اسلام کی بنیاد کے پر ملے گی. شاہ سلمان نے بھی یہی کہا. ان سے پہلے کے جتنے پیش رو ہیں, اور محمد بن سلمان حفظہ اللہ, صاف کہا کہ ہمارا دستور قرآن و حدیث ہے. صاف دین اسلام کی حقانیت. کون سا ملک ہے جو یہ کہتا ہے؟ 57 ممالک ہے نا, ترکی کی باتیں کرتے ہیں, جہاں صوفیت ہے, مزار پرستی ہے, جہاں روزانہ 500 ٹن سور کا گوشت درآمد کیا جاتا ہے, یورپ سے منگایا جاتا ہے, جہاں پر رنڈیوں کی, طوائفوں کی عمریں گھٹا دی گئی ہیں, لائسنس دیے جاتے ہیں زناکاری بدکاری کرنے کے لیے. پہلے ان کی عمریں 18 برس تھی, انہیں گھٹا کر اور کم کر دیا گیا. یہ اسلامی خلیفہ ہے. یہ بات کرتے ہیں دوسرے ایکٹروں کی. اسی اردوگان کی بیوی نے ہندوستانی ایکٹر کے ترکی جانے کے بعد, وہاں ساری فلموں کے بنانے کے بعد اس کے ساتھ سیلفیاں لی, کانفرنس کی. اس کو کوئی نہیں کچھ بولے گا. صرف سعودی عرب کی خرابیاں تمہیں نظر آتی ہیں. ہم تائید نہیں کر رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو وہاں کے علماء ہم سے بہتر انداز میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. وہ برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, فتنہ پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے, اس کا بہتر سدباب کرتے ہیں. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے اسے ماننا ہوگا, اور اس کی اچھائیاں الحمدللہ اس کی برائیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے.
ان کا عقیدہ سب سے بہتر، ان کی نماز سب سے بہتر، ان کی زکوٰۃ پر دنیا پلنے والی، ان کے قربانیوں کے پر آج پوری دنیا کے اندر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے انہیں امتیاز عطا کیا۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین۔ آج میں ضمناً یہ بھی بیان کروں، 3000 سے زیادہ ویب سائٹ، 3000 سے زیادہ ویب سائٹ صرف سعودی عرب کے خلاف کام کر رہی ہے، جھوٹی خبریں پھیلاتی ہے۔ کبھی یہ کہیں گے کہ مدینہ کے اندر سنیما ہال کھول دیا گیا اور حرم کے اندر غیر مسلموں کو آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ سارے فتنے اسی جگہ سے اٹھائے جاتے ہیں، الجھا دیا جاتا ہے۔ آج غیر مسلم سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی سپر پاور یہی ہے، اس کو اگر ہم نے ملیا میٹ کر دیا پوری دنیا سے اسلام ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات مسلمانوں میں بھی گرچہ مخالفین ہیں وہ بھی سمجھنے لگے ہیں اور وہ بیان دے رہے ہیں کہ سعودی کا مخالف دراصل اسلام کا مخالف ہے، اس کو مٹانے والا اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، غیر مسلموں کو طاقت دے رہا ہے۔ یہ نادان ہے مسلمان۔ عقیدے کے خرابی کے ساتھ ساتھ کتنی ساری خرابیاں آتی ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھائیوں کے اندر بہنوں کے بہت ساری خرابیاں ہم کو نظر آتی ہیں، تو کیا ہم اسے چوراہوں پر آ کر بیان کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح کرنے کی، گھر کے اندر رہ کر اس معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ان کی اپنی اسٹیٹ کا، اپنی مملکت کا۔ ہر ملک کو اپنے اندر رہتے ہوئے ان کے اپنے قاعدے اور قوانین کے مطابق چلنے کا اختیار ہے۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار دوسرا آدمی ہے۔ سعودی عرب اپنا اسٹیٹ ہے، اپنی مملکت ہے، اسے اپنے یہاں کے قوانین کے بنانے اور قوانین کے بارے میں عمل کرنے کا اختیار ہے۔ یہ پوری دنیا کا ملک تسلیم کرتا ہے۔ سعودی عرب یہاں آ کر ہندوستان کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، اور نہ ہی ہندوستان کو سعودی عرب کے اندر جا کر انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہے، دخل اندازی کی اجازت ہے۔ ابھی یہ بھی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ سعودی عرب کے اندر کرسمس منایا گیا۔ بس خبریں لا کر ڈال دی جائے، اور جب اس کے بارے میں بات تصدیق کی جاتی ہے کہ جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کو نہیں بیان کیا جاتا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ تحریکی، اخوانی، جماعت اسلامی، تبلیغی، بریلوی جتنے کہیے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں حق سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کہاں لگ رہے ہیں۔ جہاں باطل کا تیر لگ رہا ہے سمجھ لو کہ حق وہی ہے، اس لیے کہ باطل ہمیشہ حق کے خلاف ہوگا۔ تو آج دنیا میں مسلمانوں کے اندر فرقہ بندیاں ہیں، مسلمانوں کے مختلف مسالک، مختلف فرقے اور دیگر مذاہب کی بات چھوڑ دیجئے، سارے کے سارے لوگوں کا ٹارگٹ سعودی عرب، یہی اس کی حقانیت، اس کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ عقیدے کی محبت ہے، یہ دین کی محبت ہے، اور یہ ہمیں ایمان سکھاتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو یہ جو محبت ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، دین کی بنیاد پر، عقیدے اور منہج کی بنیاد کے پر ہے۔ میں نے ابتدا میں چند باتیں کی تھیں، کچھ حالات حاضرہ کے ضمن میں ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ یہ باتیں ضمناً تھوڑا تفصیل کے طور پر آ گئی۔ یہ 31 کے نام پر، دسمبر کے نام کے پر جو چیز منائی جاتی ہے، اسلام میں ان چیزوں کا تصور نہیں۔ ہمارا اپنا جو سال ہے وہ ہجری سال ہے، اور جس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے جو ہمیں تحریک دیتی ہے کہ دنیا اگر تمہیں مٹا بھی دینا چاہے، اگر تم ایمان سے جڑے ہوئے ہو تو یقیناً یہ چیز تمہیں تناور درخت بنا کر رکھ دے گی۔ مکہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا، ساری چیزوں سے محروم کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں چھانے کا موقع دیا۔ ایمان کی پاور تھی، اس ایمان کی پاور کو کبھی مٹنے مت دینا۔ ایمان سے اگر ہمارا رشتہ کٹ گیا، پوری دنیا سے ہمارا رشتہ کٹ جائے گا۔ ہر موڑ کے پر اسی کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہمیں جنت تک لے جانے والی چیز بھی ایمان ہے۔ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، اسی کو عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، مکسنگ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے میں، دین کے معاملات میں مکسنگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل سب چیز کو قبول کر لیتا ہے لیکن حق نہیں قبول کرتا۔ یہاں پر صرف حقانیت ہے،
اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں تصور نہیں، سوچنا نہیں، اگر ہے تو پھر اللہ کے یہاں وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب یہ جو منایا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ غیروں کی مشابہت، اغیار کی۔ اسلام میں جب اس کا تصور نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ ہم دوسروں کا دیکھ کر مناتے ہیں، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز برتھ ڈے بھی ہے۔ ہم 31 منانے کے ساتھ نئے سال ہیپی نیو ایئر مناتے، ساتھ ساتھ بچوں کی یا اپنی برتھ ڈے کو منانا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، معاملات کے اندر، عقیدے کے اندر، فکر کے اندر، اعمال کے اندر، وہ انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا، مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو اپنے کردار کو اسلامی بنائیے، اپنی شناختوں کو مسلمان والی بنائیے، ہم جو ہیں وہی رہیے، اور اسی اعتبار سے دنیا کو قبول کرنا ہے۔ ہم یہ سوچے کہ ہم اپنے پہناوے کو، اپنی وضاقت کو غیر مسلموں کی طرح بنائے تو ہمیں عزت دینے لگ جائیں گے، ہمارا احترام کریں گے، نہیں، وہ احترام ہمارا صرف اسلام کی بنیاد کے پر کریں گے، عزت صرف اسلام کی بنیاد پر ملے گی۔ اپنی تجارت کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق بنائیے، اللہ عزت دے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم دھوکہ کریں، بے ایمانی کریں، غیر مسلموں کی طرح کرپشن کریں تو اس کے بعد ہمیں عزت ملے گی۔ اپنی وضاقت کو غیر مسلموں کی طرح بنائے، ان کے تہواروں میں شرکت کریں، نہیں، عزت نہیں ملے گی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے عزت صرف اسلام میں ہے۔ تو اس چیز کو، اس ڈگر کو کبھی مت چھوڑیے، اور یہ بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا جائے۔ اور یہ جو فتنہ موبائل کی شکل میں ہے، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری، جیسے جیسے دن بیتتا جائے گا اتنی بڑھتی جائے گی، تو ہمیں اپنے بچوں کے پر گہری نظر رکھنا ہوگا۔ موبائل آپ اب دے رہے ہیں، موبائل کو چیک کرتے رہیے، کس سے رابطے میں آتا ہے، کس سے نہیں آتا ہے۔ بہت سارے نوجوان جو گمراہی کے راستے پر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ موبائل کا غلط استعمال۔ ایسے لوگوں سے رابطے میں آ گئے، خود بھی مصیبت میں پڑے، اپنے ماں باپ، اپنے گھر، یہاں تک کہ اپنی قوم کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ آج انٹرنیشنل سطح کے پر یہ داعش ہے، القاعدہ وغیرہ، ان لوگوں سے رابطے میں آنے والے کون؟ یہی نوجوان جنہوں نے موبائل کا غلط استعمال کیا، غلط لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ یہ بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ تو جتنا آپ دین سے قریب رہیں گے، علماء سے جتنا قریب رہیں گے، انشاءاللہ گمراہی سے اتنا دور رہیں گے۔ تو اسلام جتنا آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکے، یہ ہمیں غیروں کی مشابہت، ان لوگوں کے کردار، ان کے معاملات سے اتنا ہمیں دور رکھے گا۔ آج آپ دیکھیے غیر مسلموں نے جن چیزوں کو اپنایا، یہ خود ان لوگوں کے لیے بدعت ہے۔ نئے سال کی پارٹیاں جو منائی جاتی ہے، خاص طور سے نوجوان طبقہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ انتظامیہ حیران و پریشان ہے ان کے پیچھے، کیا کیا جائے؟ شراب پینے کے بعد گاڑیاں، حادثات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ انتظامیہ حیران و پریشان ہے ان چیزوں کے پیچھے۔ تو جتنی بدعات، جتنی خرافات آئیں گی، اتنا لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور پھر نوجوان طبقہ شراب کے استعمال کے بعد زناکاری، بدکاری اور بھی بہت ساری خرابیاں اور جرائم کے راستے کے پر چل جاتا ہے۔ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ کتنے ابھی قریب میں آپ خبریں سنیے، ایک شخص نے اپنی ماں کا مرڈر کیا، شراب کے لیے پیسہ مانگ رہا تھا، نہیں دیا، ماں کا مرڈر کر دیا۔ کسی نے باپ کو مار دیا۔ یہ کیا ہے؟ شراب ام الخبائث ہے، ساری خرابیوں اور ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ جس کے ساتھ لگ گئی، باقی ساری خرابیاں خود بخود اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو منائی جاتی ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو بگاڑتا ہے۔ زندگی کے بیتے ہوئے جو پل ہے، سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی۔ زندگی کا ایک لمحہ جب یہ بیت جاتا ہے، دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ عصر کا مطلب یہی ہے، وقت، زمانہ، ایک مرتبہ بیت گیا وہ کبھی نہیں آئے گا۔ عصر زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی وہ جو بیت گیا، حال جس کے پر ہمیں اختیار نہیں، مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں آنے والا کل کیا ہوگا۔ عصر کہا جاتا ہے نچوڑنے کو، یعنی گنا ہے،
دیگر فلوں کو موسمبی وغیرہ کو نچوڑا جاتا ہے. گنے کو ایک مرتبہ آپ نے نچوڑ لیا یا موسمبی کو، دنیا کی کون سی طاقت ہے تو دوبارہ اسے اپنے مقام تک واپس لے کر جائے؟ ایسے ہی ہماری زندگی کے وقت کو نچوڑا جا رہا ہے. کوئی آدمی بڑا نہیں ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے. اگر کسی کو اللہ نے 60 سال کی 70 سال کی عمر عطا کی اور وہ 40 سال کا 42 سال کا 50 سال کا ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 60-70 سالوں میں سے اتنے سالوں کو بتا دیا، اتنا موت کے قریب آ چکا ہے. کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، خوشیاں کس بات کی؟ اسی کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا جب انہیں ایک برتھ ڈے کی پارٹی میں بلایا گیا، دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ہر کوئی مسرت اور شادمانی کے ماحول میں گھرا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ اگر اس بندے کی عمر 40 سال ہے اور اللہ نے اس کو 70 سال کی عمر دی ہے تو اس نے اپنی زندگی کے 40 سال گنوا دیے، گزار دیے، اب وہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. اتنا کم ہو چکا ہے، بڑا نہیں ہے. کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا ہے، گھٹتا ہے. اگر کسی کو 100 روپے دیے جائے، 100 روپے میں سے اس نے 60 روپے 70 روپے خرچ کر دیے تو کیا یہ خوشی منانے کی چیز ہے؟ یہ تو غم ہے کہ ہم نے اتنے روپے اڑا دیے، اب واپس نہیں آئیں گے. اللہ نے اس کی قسم کھائی اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے. زندگی کا جو وقت اللہ نے ہم کو عطا کیا، یہ مت سوچئے گا کہ آج ہم جوان ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، بڑھاپا آئے گا، ایڑیاں رگڑیں گے تب جا کر موت آئے گی اور اس عمر میں جانے کے بعد توبہ کر لیں گے، استغفار کریں گے. نہیں، آج تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک اچھا خاصا جوان ذرا سا درد سینے کے اندر پیدا ہوا، نکل لیا. کتنے حادثات ایسے پیش آتے ہیں. 40 سال 50 سال کی عمر کے لوگ تھوڑی دیر میں دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں. اگر کسی سے کچھ ناچاکی ہے، کسی کا قرض لیا ہوا، کچھ لین دین ہے، کچھ نہیں کر پایا، کوئی معافی تلافی کی شکل نہیں پیدا ہو پائی، نہ توبہ استغفار کی شکل پیدا ہو پائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. پروردگار میں تیری نعمتوں کے زوال، خاتمے سے پناہ طلب کرتا ہوں اور تیری اچانک گرفت سے کہ اچانک تو مجھے پکڑ لے، میں توبہ نہ کر پاؤں، میں کسی سے معافی تلافی نہ کر پاؤں اور ساری خطاؤں ساری غلطیوں سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. فجاءت نقمتک، اچانک کی موت. انسان کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی. تو اپنی زندگی کے وقت کی اہمیت کو سمجھیے گا. یہ مت سمجھیے بڑھاپا آئے گا توبہ استغفار کریں گے اور اپنی جنت کے راستے کو آسان کریں گے. لمحے کو ضائع مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکیس من دان نفسہ. چالاک کون ہے؟ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہتا ہے، اپنا حساب لیتے رہتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے. یہاں ہم دوسروں کا حساب لیتے ہیں اور مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، حساب و کتاب کرو. جس طرح ہم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، کتنا کمایا کتنا گنوایا، تو اسی طرح اپنے اعمال کا جائزہ روزانہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کتنی اچھائیاں کر رہے ہیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں، کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور مرنے کے بعد کس عمل کی تیاری کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کے لیے کیا اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں. والعاجز من اتبع نفسه هوى وتمنى على الله. عاجز، نکما، کامچور جس کو کہا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ جو خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے، امیدیں بڑی بڑی وابستہ کرتا ہے، بڑے بڑے پلان بناتا ہے اور اللہ سے امیدیں بہت وابستہ کرتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے. نہیں، اپنا محاسبہ کرنا، آنے والے کل کی تیاری کرنا، یہی دراصل زندگی کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دیں. ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت، ان لوگوں کے تہوار، ان لوگوں کے طور طریقے، ان کی سماجی خرافات، ان ساری چیزوں سے ہمارے معاملات، ہمارے کردار کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں، خاص طور سے نوجوانوں کو دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں. ہمارے بچوں کو موبائل کے غلط استعمال سے محفوظ رکھ، اس کی خرابیوں سے، ان کے فتنوں سے نوجوانوں کی، بچوں کی حفاظت فرما.
پروردگار ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہر مسلمان کے ذہن و دماغ کے اندر تیرا تقوی، تیرا ڈر، تیرا خوف ایسا پیدا کر دے جس کی بنیاد کے پر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ ہمیں ایسے معاملات کی توفیق دے جو خیر کے معاملات ہوں، جو تیری جنت تک لے جانے والے، تیری رحمت کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ پروردگار جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔